رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد میں سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا، کباڑ، کانٹا، اصلی فرش سے الگ کنکر یا پتھر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ حضرت سعد بن عبد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ انتقال کر گئیں تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ انتقال کر گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ انہوں نے عرض کیا، کون سا صدقہ بہتر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی پلانا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس کے مال کا شر اس سے جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فطرانہ عید کی نماز سے پہلے اس لیے فرض کیا کہ روزہ داروں سے روزے کی حالت میں جو غلطیاں، بیہودہ اور فحش باتیں ہوتی ہیں، صدقہ فطرانہ روزہ دار کو ان گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطرانہ کو فرض قرار دیا تاکہ روزہ دار کی روزوں کے دوران فضول باتوں اور فحش کلامی سے صفائی ہو جائے اور مساکین کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ جو کوئی صدقہ فطرانہ کو نماز سے پہلے ادا کر لے تو یہ مقبول صدقہ فطر ہے، اور جو نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات ہیں۔ مساکین اصل میں وہ نہیں ہے جسے ایک لقمے، دو لقمے کی خواہش در بدر پھراتی رہتی ہے، بلکہ مساکین تو وہ ہے جو ضرورت مند بھی ہے مگر مانگنے میں شرم کرتا ہے اور لوگوں سے لپٹ کر جمٹ کر مانگتا بھی نہ ہو۔ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن یہ مال کنج سام کی شکل میں توق بنا کر مال والے کو پہنایا جائے گا۔ یہ سانپ مالدار کو بانچھوں سے پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ۔